میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ آج اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہماری اس اوپننگ سیریمنی کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی حاضری کو انشور کیا. اس ادارے کا مقصد اور تعارف بتانے سے پہلے مجھے تھوڑا سا اپنا تعارف بتانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے زندگی کے کسی ایک پہلو کو جانتے ہیں اور اس ادارے تک جو میں پہنچا ہوں اس کے پیچھے میری پوری زندگی کا سفر ہے جو کہ یہاں پہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. یہیں سے میری ایجوکیشن نے شروع کی اور اس وقت جب میں FSC کر رہا تھا یہاں پہ شیخ حارث صاحب ابھی موجود نہیں ہیں, میرے سب سے پرانے دوست ہیں, 26-27 سال پرانے دوست ہیں. انہیں پتا میری FSC کیسے ہوئی ہے. لیکن میں ایجوکیشن میں کوئی ایسا جتنا اچھا نہیں تھا, لیکن میری مدر کیونکہ ان سے میں نے پڑھا ہوا تو میری کچھ جو ہے ذہانت میرے اندر مطلب میتھمیٹکس اور انگلش ان چیزوں کے اندر میں اچھا تھا, جس کی وجہ سے میں ٹیسٹ وغیرہ کریک کر لیتا تھا. تو خیر اس وقت میرے پاس راستے ایک ہی پتا تھا, یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا ہم نے انجینئر بننا ہے, اور آج بھی سرگودا کا یہ المیہ ہے کہ آج بھی ہم اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. خیر نہ انجینئرنگ کے قابل میرے مارکس نہیں تھے اور اس کے بعد ہم UMT میں پہنچے. میرے UMT کے ساتھی ہیں یہاں پہ, میں UMT کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ, بٹ یہ ہے کہ UMT میں بھی ہم نے کیا کیا, جعفری صاحب ہنس رہے ہیں, ہم ایک ہی کورس تھا جس کی ہم نے جعفری صاحب آپ کو یاد ہے تیاری کی تھی, وہ ہمیں جعفری صاحب کی فیوریٹ میڈل تھی, ان کے لیے ہم نے بڑی اسپیشل جو ہے وہ تیاری کرنے کے لیے ہم بیٹھے رات کو. میں اس وقت اپنے ماموں محبوب کی طرف رہتا تھا, جعفری صاحب رات کو آئے, ہم نے تیاری شروع کی. تو جعفری صاحب کہتے ہیں یار پہلے کچھ کھانا لائیے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. جعفری صاحب کی گاڑی نکالی, باہر نکلے, کی کھائیے یا سے روز سے ہوتے ہوتے ہم نے بریک لگائی جا کے گجرآباد لاہور سے. یہ ہماری فائنل ایگزام کی اس وقت کی تیاری تھی. تو خیر ایجوکیشن ہماری اسی طرح سے چلتی رہی اور اس کے بعد لکیلی BBA کے بعد جو ہے میری ایونٹ اینگرو کے اندر جو جاب ہو گئی اور ایک بہت اچھی کمپنی میں ایک بہت بیسک لیول کی جاب ہوئی, جہاں پہ مجھے جا کے یہ احساس ہوا کہ میں شاید اپنا کریئر وہاں پہ اینڈ کروں گا جہاں پہ میں نے وہاں پہ IBA کے لمپس کے یہاں کے گریجویٹس دیکھے کہ یہ لوگ اپنا کریئر شروع کر رہے ہیں. تو میں نے پھر 5 سال جاب کرنے کے بعد میں 28 سال کی ایج میں نے IBA کا ٹیسٹ دیا, میرا IBA کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اور اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ جو ٹیسٹ میں نے 28 سال کی عمر میں کلیئر کر لیا وہ میں 18 سال کی عمر میں تو کر ہی سکتا تھا. لیکن اتنا کانفیڈنس نہیں تھا, اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کلیئر بھی کر سکتے ہیں, اس چیز کا کانفیڈنس نہیں تھا کہ ہم ایسے انسٹیٹیوشن میں جا بھی سکتے ہیں. 12,000 روپے سے میں نے اپنی پہلی نوکری شروع کی تھی 2010 کے اندر اور 2023 میں میں نے اپنی آخری نوکری چھوڑی ہے تقریباً 5.5 لاکھ پہ, اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سیکھتے سیکھتے ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے. اچھا اس ادارے کا مقصد, میرے والد صاحب کا 2 سال پہلے انتقال ہوا. آج ان کے اتنے دوستوں کو دیکھ کے مجھے وہ بات یاد آتی ہے جس میں کسی کو دعا دیتے ہیں نا کہ اللہ کسی کی لمبی زندگی کرے. تو آج آپ لوگوں کی موجودگی جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ایک انسان کو گزرے وہ 3 سال ہو گئے ہیں, آج بھی اس کا تذکرہ زندہ انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے. اور آپ لوگ سب لوگ جو بھی ان کے جتنے بھی دوست میرے چچا حضرات یہاں پہ موجود ہیں, ان کی موجودگی جو ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے اور ان کا نام جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی اسی طرح قائم دائم. خیر 1-1.5 سال میں نے اپنی والد صاحب کے انتقال کے بعد اپنی فیملی کو موو کرنے کی کوشش کی لاہور, لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ سیٹل نہیں ہو سکے لاہور. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری والدہ کی کیونکہ یہاں پہ ایک سروس ہے تقریباً 4 دہائیاں انہوں نے یہاں پہ ایجوکیشن سروس میں سرو کی ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں سرو کیا. تو اس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ میری سرگودا میں کوئی 100-150 خالائیں ہیں, ان کا لاہور میں دل نہیں لگا, میرے بچوں کا لاہور میں دل نہیں لگا, یہ لوگ واپس آ گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بڑے بیٹے ہونے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں انہیرٹ کی ہوتی ہیں جنہیں آپ نے مینیج کرنا ہوتا. تو اس سلسلے میں میں تقریباً 2023 کے اندر جو ہے وہ ہاں جی تقریباً 2 سال ہو جائیں گے, 2023 اپریل کے اندر میں سرگودا پرماننٹ آ گیا اور یہاں پہ ہم نے اسٹون کرشنگ کے کام کے اندر کسی طرح انوالو ہوا تھوڑا بہت, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سرگودا یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا. اچھا سرگودا یونیورسٹی میں پڑھانے کا تجربہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے یہ انسٹیٹیوشن کھولنا چاہیے. میں نے سرگودا یونیورسٹی کے بچوں کے اوپر
وہ میتھڈولوجی IBA والی میتھڈولوجی اپلائی کی اور ان بچوں نے ہفتے پک کر لی. وہ میتھڈولوجی کیا تھی کہ ہم نے جو بھی کلاس میں پڑھنا ہوتا تھا وہ ہمیں ایک ہفتہ پہلے ہمیں دے دیا جاتا تھا, وہ ہم کلاس میں پڑھ کے آتے تھے. 70 سے 80% جو ہے وہ پارٹیسپیشن وہ اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہوتی تھی, باقی ٹیچرس کی ہوتی تھی. اس سے بچوں کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے. تو یہ چیز میں نے یہاں پہ اپلائی کی, ان بچوں نے پک کی. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سرگودا یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے, یہاں پہ میرٹ ہونے کی وجہ سے, یہاں پہ جو انٹیک ہے یا جن بچوں کا داخلہ ہو رہا ہے وہ تو بہت اچھے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ان کے اندر وہ ویلیو نہیں ایڈ کی جا رہی جس سے وہ اب اسے ایک جاب کے اندر کنورٹ کر سکیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ میرا نہیں خیال کہ 95% سے کسی صورت بھی کم ہوگی بے روزگاری کی شرح ہمارے سرگودا کے گریجویٹس کی. اب اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں پہ میرٹ ہے تقریباً آپ سمجھیں کہ 90% سے اوپر جو ہے یہاں پہ داخلے ہو رہے ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں. تو ایک بچہ 90% نمبر لے لیا اور وہ بچہ کیا کرے, اپنی زندگی کے بہترین 18 سے 22 سال ایک جگہ پہ دے رہا ہے, اور اس کے بعد وہ بچہ جب بے روزگار پھرتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ گھر کے اندر کتنی مایوسی لے کے آتا ہے. تو زندگی گزارنے کا ایک مقصد جو مجھے اپنے لیے میں نے ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے, مجھے ساری زندگی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر نہیں رہنا, مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے اندر میں کوئی ایک امپیکٹ کریٹ کر سکوں, سوسائٹی کے اوپر کوئی امپیکٹ چھوڑ کے جا سکوں. کیونکہ مجھے دیکھیں عبادات سے ہٹ کے, کیونکہ عبادت وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے. تو انسان کا مقصد عبادت سے ہٹ کے بھی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں انسان بنایا گیا. اس میں کہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں, بہترین صلاحیتیں ہیں, اسے آپ ہیومن سروس کے اندر لے کے آئیں, انسانوں کی سروس کے اندر لے کے آئیں. یہ انسان کے پیدا ہونے کا عبادات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک فطری عمل ہے, وہ ہر جاندار نے کرنا ہے, ہر بے جان نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کل کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس وقت سجدہ ریز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا اس طریقے کار سے. تو وہاں سے یہ مقصد اس یہاں تک جب پہنچے ہیں, مجھے بہت سارے لوگ کہتے بھی تھے کہ آپ کی اتنی بہتر جاب ہو گئی ہے, بچوں کی کوئی جاب کروا دیں. دیکھیں ہم جابس تو ہم زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ کسی, اب میرے کیونکہ کانٹیکٹس بہت زیادہ, میں زیادہ سے زیادہ کسی کو انٹرویو کے ٹیبل پہ پہنچا سکتے ہیں. انٹرویو میں انہوں نے آپ کو پورا ٹٹور لینا ہے کہ آپ کے اندر کیا ڈیفیشنسیز ہیں. سو یہ چیز سوچتے ہوئے میں نے اس ادارے کا قیام, اور میں اس میں آگے سٹیپ بائی سٹیپ پہنچا. میرے مائنڈ میں یہی چیز آئی ہے کہ میں سب سے پہلے وہ گیپ دیکھوں, وہ فاصلہ دیکھوں, یا ان میں کیا کمی ہے جو کہ ایک اچھے بزنس اسکول یا اچھے گریجویٹس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اور یہ یہاں کے بچوں کے اندر نہیں ہیں. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ, یہ آپ ایک دن کے اندر نہیں لے کے آ سکتے ہیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ زندگی میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کی یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے, اور یہ یونیورسٹی کا کام ہے. لیکن کچھ اسکلز ہیں جو کہ ہم ایڈ کی ان اسٹوڈنٹس کے اندر, ان گریجویٹس کے اندر وہ اسکلز ایڈ کریں تو وہ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں ایک کامیاب کریئر کے اندر, جس کے اندر ایک ڈیٹا انالیٹکس ایک بڑی امپورٹنٹ, جس کے اندر کمپیوٹر کے اوپر آپ نے اپنا متعلقہ کام کر رہے ہونا. میں نے اس طرح کمیونیکیشن اسکلز ہے کہ آپ کے بولنے کا انداز. اس کے علاوہ ریٹن کمیونیکیشن ہے ایک چیز. اب ریٹن کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ایک پرائیویٹ ادارے کے اندر یا اینگرو جس ادارے میں نے کام کیا ہو, یہاں پہ اگر 2 لوگ انہوں نے کام سے متعلق کوئی بھی بات کرنی ہے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو تب بھی وہ ای میل کے اوپر کریں گے, اور اس ای میل کی ویلیو جو ہے یہ آپ کے کسی بھی اسٹام سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کارپوریٹس اتنی زیادہ ترتیب سے چلتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم نے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے ایک پروگرام میں نے ترتیب دیا. تو اسی سلسلے میں پھر دیکھتے دیکھتے لوگوں سے ڈسکس کرتے, ریسرچ کرتے ہوئے میں آگے پہنچے. تو ہم پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ادارہ ہے جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے. اب اس کے اندر 200-300 پروگرامز ہیں, لیکن میں نے وہی پروگرامز جو ہیں یہاں پہ اس کے لیے سلیکٹ کیے ہیں جن کے اندر میری ایکسپرٹیز ہے, جس میں میرا 12 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور جس کے اندر میں نے کسی حد تک زندگی میں ایکسل کیا ہوا ہے, جس کے اندر مارکیٹنگ ہے, سپلائی چین ہے. دیکھیں آپ ایک فیکٹری کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ کچھ فیکٹری آنرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ملک حمزہ صاحب میرے دوست ہیں, خاموشی سے بیٹھے ہوئے. 4 حصوں میں آپ کسی بھی ایک فیکٹری کی, کسی ایک کارپوریٹ کی, کسی بھی ایک مل کی ورک فورس کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے آپ کے مال خریدنے والے, ایک ہے آپ کے مال بنانے والے, ایک ہے آپ کے مال بیچنے والے, اور ایک ہے آپ کے سپورٹ سروسز.
تو مال بنانے والوں میں تو آبویسلی نہ میری ایکسپرٹیز ہے، نہ اس طرح کا ہمارا کوئی پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل پروگرام فی الحال ہم آفر نہیں کر رہے ہیں. لیکن مال خریدنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ سپلائی چین ڈپارٹمنٹ اسے کہتے ہیں، وہ لوگ مال خریدتے بھی ہیں، مال کو سنبھالتے بھی ہیں، آگے ایشورنس اور مال کا ساری ٹریکنگ بھی وہ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی ٹرکنگ وغیرہ ہے، مطلب ٹرک ڈسپیچنگ وغیرہ، یہ ساری کی سارے جو ہے یہ سپلائی چین کا پارٹ ہوتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ہمارا پروگرام ہے، وہ باہر میرے پروگرام انوینٹری کنٹرول سے ریلیٹڈ، یہ 6 مہینے کا ہمارا پروگرام ہے، جس کے اندر ہم بچوں کو جب ٹرین کریں گے، ہم ان کی ڈیٹا انالیٹکس، کمیونیکیشن اور جو سپلائی چین ہے اس پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم انہیں جابس پہ اپلائی کیسے کرنا. دیکھیں میں جب آئی بی ایس سے گریجویٹ ہوا تو میرے پاس گریجویٹ ہونے سے پہلے 3 آفرس تھیں، لیکن اس میں ادارے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جس چیز کا کام ہے وہ جابس پہ اپلائی کرنے کا ڈسپلن ہے، جو کہ مجھے اس ادارے میں سکھایا گیا. میرے پاس آج بھی ایکسل پہ وہ شیٹ موجود ہے. میں نے 227 کمپنیز میں اپلائی کیا. ہر کمپنی کی میں نے ٹریکنگ رکھی ہوئی تھی کہ بھئی اس میں میری اپلیکیشن کس لیول پہ پہنچی ہے، کہاں پہ میرا انٹرویو ہو گیا، کہاں پہ میں نے ٹیسٹ دیا ہے. میرے تقریباً 15 جگہ میرا انٹرویو ہوا اور 3 جگہ سے مجھے آفر آ گیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسپلن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ فالو کرے تو اس کی جاب لگنے میں بہت زیادہ اس کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی. اچھا، دوسرا آ گیا ہمارا مال بیچنے والے. اس میں ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے جو کہ کسٹمر تک مال پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں، ڈیلز بھی بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی، ہر ادارے کی یہ بھی بہت بڑی ورک فورس ہے. میرا خیال ہے پاکستان کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ تو شاید پاکستان میں اتنی زیادہ فروٹفل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ تقریباً 26 کروڑ کا ملک ہے، ان 26 کروڑ لوگوں نے کچھ کھانا پیا ہے، ان 26 کروڑ لوگوں کی سروس یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اگر آپ کوئی چیز امپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ 2 ادارے لازمی ہوں گے، مال خریدنے والے اور مال بیچنے والے. سو ان ڈپارٹمنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہم نے ان ٹریننگ پروگرامس کو جو ہے ڈیزائن کیا. تیسرا ایک پروگرام جو پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہمارے پاس اویلیبل تھا وہ ہے کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے، اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے اور وہ اکاؤنٹس اور فائنانس ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ ان کی پلیسمنٹس ہو رہی ہوں گی. 2 پروگرامز ہو رہے ہیں جو کہ میں نے ریسنٹ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کا باہر جانے کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایکسپوزر انگلش ایڈ کیا ہے. اور ایک پروگرام جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بچیوں کے لیے بھی بہت زبردست پروگرام ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اب کوئی روزگار بھی ان کا بنے اور لیٹ سے وہ گھر سے باہر بھی نہیں جانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ای کامرس سے ریلیٹڈ جو ہے ایک پروگرام ہے Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کا. اب وہ کہنے کو Amazon ورچوئل اسسٹنٹ ہے لیکن ہم اس کے اندر پوری کی پوری ای کامرس اب کیا چیز ہے. دیکھیں دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ 10 سال کے بعد ہماری خریداری کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوگا جو آج ہے، نہ آج ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا. سو ای کامرس کے اوپر جن لوگوں کی کمانڈ ہوتی ہے، آپ بغیر پیسے کے بھی، بغیر انویسٹمنٹ کے بھی ای کامرس سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. اور یہ میں پیسہ کمانا شاید کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے ایک اچھا روزگار کا انتظام کر سکتے ہیں کہ وہی کام لیٹ سے بروکری جو ہم اسٹون کرشنگ کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹون کرشنگ کی جس طرح سے یہاں پہ سپلائرز کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آن لائن بھی لوگ آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ ای کامرس کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی سیلنگ بھی کر رہے ہیں اور انہیں موبلائز بھی کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے سارے پروگرامز ہیں جس کو بڑی ہم نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ، بڑی مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے ہم نے اس ادارے کا جو ہے وہ اسٹیپ تقریباً 3 سے پہلے آئیڈیا سے لے کے یہاں تک ایگزیکیوشن تک ہمیں تقریباً 3 سے 4 ماہ لگے ہیں. لیکن سرکاری ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتا کہ ذرا کاموں کی ترتیب اور اپروول جانا، اور پھر کچھ پروگرامز ایسے ہیں میرے جو کہ ڈیزائن ہی میں نے کیا، وہ اس سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. وہ پورے پاکستان میں 6 مہینے کے یہ پروگرامز پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپروو ہیں. یہ ہمارا یہ فرد انسٹیٹیوٹ فار سکسیس ٹریننگ یہ آفر کر رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہمیں. تو اس میں ہم جو آفر کر رہے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم بچوں کی گرومنگ کے اوپر کام کر رہے ہوں گے جو کہ انہیں جاب لگنے میں ہیلپ کرے گی. اس کے علاوہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کوئی بندہ جا کے یہ بولے گا کہ جی میں علی صاحب سے یا فسٹ یا فرد انسٹیٹیوٹ فار سکسیس ٹریننگ سے یہ ڈپلوما لے کے آیا گیا ہوں. یہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپرووڈ ہے. بچوں کو سرٹیفکیٹ ملیں گے جس طرح میٹرک وغیرہ کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، وہ پنجاب بورڈ فار ٹیکنیکل ایجوکیشن انہیں سرٹیفکیٹ دے گا، IBCC اسے ویریفائی کرے گا اور وہ سرٹیفکیٹس ان کے پوری دنیا میں چلے، پوری دنیا میں وہ کلیم ہو سکتے ہیں. تو وہ بچے جو لیٹ سے باہر جانے کا بھی سوچ رہے ہیں، تو باہر جا کے بھی اگر ہم نے ٹیکسی چلانی ہے یا اس طرح کے کام کرنے ہیں، ہم وائٹ کالر جابس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی ٹریننگز لے کے.
اور اپنے لیے ایک بہتر ڈائریکشن کے اندر چل سکتے ہیں. میں آپ سب کا ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مجھے یقین مانے کہ بہت زیادہ خوشی ہے. میں جو میں نے کچھ بولنا تھا میں سب کچھ بھول چکا ہوں آپ سب کو دیکھ کے, اور اس میں نروس سے زیادہ جو ہے نا میری جذبات ہیں, جو کہ آپ سب کو خاص طور پہ میرے ابو سے متعلقہ جتنے بھی ان کے دوست جو میرے چچا حضرات ہیں یہاں پہ موجود ہیں, انہیں دیکھ کے جو ہے میرے ذرا جذبات نے مجھے کافی ساری چیزیں بھلا دی ہیں. تو بہرحال میں آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس نیک مقصد کے اندر کامیاب کرے. بہت شکریہ.